بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہماری شروعات ہو رہی ہے سورہ مومنون سے، چونکہ سورہ حج ہم اختتام کر چکے ہیں۔ تو یہاں جو چند پہلی آیتیں ہیں، یہ ایسا ہی مضمون آگے ایک دوسری صورت میں بھی ہے، مومنوں کی پہچان جس میں فرمائی گئی۔ تو شروعات میں فرمایا قد افلح المؤمنون۔ قد کا مطلب ہوتا ہے ہو چکا، پکی بات ہے، اس میں کوئی دو وہ راہیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی بات ہے، ہو چکی ہے بات، یعنی کہ قد افلح، پا چکے، فلاح کون؟ مومنون، یعنی کہ مومنون جو ہے وہ فلاح پا چکے۔ ابھی ایک تو ہوتا ہے منہ سے مان لینا، ایک ہوتا ہے حقیقی مومن بننا۔ وہ جو یہ ان مومنین کی بات ہے جو منہ سے نہیں خالی مان رہے، لیکن حقیقی یعنی کہ جو مومن ہے، تو ان کی پہچان کے لیے اللہ پاک نے ساتھ ہی فرما دیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ مومنوں کی ایک پہچان کہ وہ لوگ جو کہ اپنی صلات کی، یعنی کہ خشوع، یعنی کہ اصل خشوع ہوتا ہے عاجزی پکڑ لینا اللہ کی، یعنی کہ یہ وہ عاجزی ہے جو دل سے، مطلب اندر سے انسان کے نکلتی ہے۔ ایسا لفظ اللہ پاک نے یہاں اختیار فرمایا کہ وہ عاجزی جو دل سے نکلے، ایسی اپنی صلات کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی صلاتوں میں خشوع رکھتے ہیں، عاجزی رکھتے ہیں، وہ دل سے یعنی کہ اللہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ نہیں خالی ایسے ہی بس اٹھ کے بس مجبوری ہے، پڑھنی ہے، جلدی ہے، پڑھ لو، دو فرض جلدی جلدی پڑھ لو، چلے جانا ہے، ایسی بات نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ خشوع دل سے، کہ نہیں ہم کو یہ ضروری ہے، سب سے پہلے یہ ہے، تو اس لیے وہ اس کو بہت ہی دل سے کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسرے وہ، یہ مومنوں کی دوسری نشانی آ گئی۔ پہلی نشانی تو وہ ہو گئی کہ جو اپنی نماز، لازمی بات ہے اگر مومن ہے تو وہ نماز بھی پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو مطلب کیا ہوا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو اگر وہ مومن ہے، نماز بھی نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کی خرابی بھی ہے۔ وہ نماز ہوگی جو خشوع میں ہو، جو عاجزی کی حالت میں ہو۔ اور دوسری جو ان کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لغو بات سے اعراض کیے رکھتے ہیں۔ لغو، یہ مومنوں کی دوسری نشانی۔ لغو سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ لغو، لاغوین، شیطان ان کے اوپر جن کا زور چلتا ہے۔ تو جیسے کہ مثال کے طور کے اوپر کوئی بھی فالتو چیز ہے جس کے اوپر آپ، مثال کے طور پر آپ کوئی ٹی وی میں ایسی چیز رکھ سکتے ہیں جو فالتو ہے، جیسے ڈرامے وغیرہ، فلمیں وغیرہ، یہ سب چیزیں، گیمیں وغیرہ، یہ سب چیزیں فالتو ہیں، ٹائم ویسٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم کو اللہ پاک نے اپنی غلامی کے لیے بھیجا، اور ہم اگر یہاں آ کر ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ لاغوین، یعنی کہ لغو باتوں کی طرف ہمارا وہ دھیان ہے۔ تو ہر لغو سے، اسی طرح جو بھی ٹائم کی فضولی ہے، جس میں مطلب ایسے بے فضول گپیں لگانا بھی، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ آپ کو اللہ کی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ جو مومن ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نا، صحابہ جو اصحاب تھے، جیسا ہی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ان تک پیغام پہنچا، یعنی کہ ان کو وہ نبی علیہ السلام کے اصحاب بنے، تو ان کی سب سے جو اہم فکر تھی وہ کیا تھی؟ کہ اللہ اور اس کی بات کو کیسے مانا جائے اور منوایا جائے۔ یہی فکر تھی جو ان کو اپنے پہلے اس ملک میں، پہلے اس سے اپنا شہر مکہ میں جب رہے، تب بھی ان کو ٹارچر بھی ہوتے رہے، کتنا کچھ ہوتا رہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں۔ انہوں نے اگر وہ لغو کرنا شروع ہو جاتے تو وہ مکے والے بولتے ہیں نا، کوئی بات نہیں ہے، یہ ادھر ادھر کی بھی مارتے رہتے ہیں، مطلب کیا تھا کہ وہ پورے اس کے اوپر قائم تھے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے مدینہ آئے تو وہاں بھی انہوں نے وہی رویہ اختیار رہا، ان کا یہی رویہ اختیار رہا کہ انہوں نے مطلب وہ مکہ والوں کو سٹارٹ کر دیا کہنا
مطلب بھیجے نبی علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے گروپ، آخر تک کہ یہاں تک کہ جنگیں شروع ہوئیں، اور آخر تک کہ یہاں تک کہ پھر وہ فتح مکہ کامیاب ہوا، اور اس کے باوجود بھی پھر پوری دنیا تک جو اسپین تک اللہ کا حکم پہنچا، تو یہ اسی جڑ یہ وہ سارا وہی تھا کہ اللہ پاک کے وہ جو مومنین تھے وہ اپنے آپ کو سچا مومن، جو حقیقت اصل میں مومن ہے، وہ بنانے کی کوشش میں تھے۔ تو مومنین کا کیا ہے رویہ کہ وہ لغو باتوں سے، بے فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ آج اگر کسی کو بولو بھائی گیم غلط ہے یا یہ غلط ہے، تو وہ ابھی سعودیہ میں بھی دیکھ لو، دوسرے تیسرے ملکوں میں بھی تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ تو لاغوی نہیں، مومنین کی یہ نشانی ہے کہ وہ کیا ہے، لغو باتوں سے وہ منہ موڑے رہتے ہیں۔ والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ جو پاکیزگی کے لیے عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے فعل کرتے ہیں، یہ نہیں کہ گندے ہیں تو گندے ہی ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے یعنی کہ نہانا دھونا یہ سارا چیز اس میں آ جاتی ہے، ہر قسم کی پاکی کے لیے وہ مطلب فعل کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی اگر بندر پاک ہونا چاہتا ہے تو وہ اگر پڑا رہے تو ایسے تو نہیں پاک ہوگا، اس کو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو وہ یہ جو مومنین کی یہ نشانی ہے کہ وہ پاک، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے فعل کرتے رہتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بھی مومنین کی نشانی ہے۔ انسان سے اگر غلطی ہوتی ہے وہ تو انسان کو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ پاک نے مومنین کی یہ نشانی بتائی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی جو ازواج ہوتی ہیں، میاں کے لیے بیوی یا بیوی کے لیے میاں، او ما ملکت ایمانہم، یا جو بھی ان کی ملکیت میں ہوتی ہے، فإنہم غیر ملومین، تو بے شک نہیں ہے ان پر کوئی ملامت، یعنی کہ اگر کوئی وہ ایسا عمل کرتے ہیں، کوئی ایسا ہے جو اس حدود میں رہتا ہے، تو وہ اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو کوئی چاہت کرے علاوہ اس کے، یعنی کہ یہ جو حدود اللہ نے رکھ دی ہے اس کے علاوہ جو تلاش کرے، فاولئک هم العادون، تو یہی ہیں جو حد سے گزر جانے والے، یعنی اللہ پاک نے ایک حدودیں مقرر کر دی، آپ کو جائز رشتے بتا دیے، آپ نے ان جائز رشتوں کے اندر رہ کر آپ نے وہ کر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ہٹ جاتے ہیں یا مطلب اس کے علاوہ مطلب وہ کر رہے ہیں، تو وہی جو ہے نا وہ حد سے گزرنے والے ہیں، یہ ان کی پہچان ہوگی۔ والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ بندہ وہ ہے جو زبان سے پہچانا جاتا ہے، ہمارے ہاں ایک کہاوت بھی بنی ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ جو یہاں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اکثریت لوگ بول رہے ہوتے ہیں، کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، منہ سے کہہ رہے ہیں ہاں بھائی آ رہا ہوں، یہ آتا نہیں ہے، مثال کسی کو ٹائم دے رہے ہیں، ہاں بھائی آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں، لیکن وہ آ نہیں رہا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو عہد شکنی ہوگی، اس نے بولا میں آ رہا ہوں۔ تو امانتوں کا پاس کا سب سے بڑی امانت جو اللہ پاک نے ہم کو دی، ہمارا یہ جسم، ہمارا یہ ہر چیز، ہماری نظر، ہماری سوچ، ہمارے ہر چیز، پہلے تو ہم ہیں خود جو اللہ پاک نے ہم کو دیا، اس کے بعد اللہ پاک نے ہم کو جو باقی چیزیں دی، جیسے مطلب کھانا پینا پانی وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی ہے ہم کو کہ ہم اس کا استعمال کریں، لیکن ایک جائز، اس کو فضول خرچ نہیں کریں۔ تو اللہ کی امانت میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے، اللہ کی امانتوں کا وہ اور اپنے عہدوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا لما لا تفعلون، کہ بڑی بری ہے، بہت بڑی ہے بات اللہ کے نظر میں کہ آپ کہو وہ جو کرو نہیں۔ تو لہٰذا یہ مومنین کی ایک نشانی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے عہدوں کا بھی پاس کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہاں پیچھے کہا تھا کہ اپنی صلات کی کیا کرتے ہیں، یعنی کہ جب صلات کرتے ہیں تو عاجزی سے کرتے ہیں، یہاں بھی آیا، اور وہ جو اپنی صلات کی حفاظت کرتے ہیں، صلات سے مراد
یہاں دیکھیں اللہ پاک نے اپنی صلات کی حفاظت کا فرمایا. یہاں بہت اہم یہ نقطہ ہے سمجھنے کا کہ اللہ پاک نے جو ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ پاک سے ایک اقرار کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب اللہ کے ہاں جاتے ہیں تو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک اقرار کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا اقرار ہو رہا ہے. یہ دو لفظ جو ہیں یہ بہت بڑے لفظ ہیں. ان کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ نے ہمتاً اللہ کو اپنا آپ دے دیا، یہ عہد کر لیا. پیچھے کہا نا اپنے عہدوں کا وہ نگرانی کرتے ہیں، تو یہ عہد کر رہے ہیں آپ. ابھی عہد تو کر دیا، پھر کیا ہوتا ہے نماز کے بعد، یعنی کہ وہ جب صلات ختم ہوتی ہے اس کے بعد ہمارا اللہ پاک دیکھتا ہے کیا یہ بندہ اپنی وہ جو اس نے کہا ہے اس کے اوپر قائم ہے. تو وہ جو بندہ ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنی اس بات کے اوپر پہرا دے رہا ہوتا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی مطلب کوتاہی نہ ہو جائے. کیونکہ میں تو ابھی اللہ سے اقرار کر کے آیا ہوں کہ اللہ میں تیری غلامی کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں. تو پھر کیا وہ غلامی کا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے وہ اقرار کے اوپر، یعنی کہ کیا وہ اس کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں. تو یہ جو مومن ہیں یہ پکے، کیوں؟ کیونکہ ان میں یہ کوالٹی ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور اولئک هم الوارثون، تو اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ یہی ہیں جو وارث ہوں گے. وارث کس کے؟ وارث کس کے ہوں گے؟ الذین یارثون الفردوس، جو کہ وارث ہوں گے فردوس کے. یہ فردوس جنت کا نام ہے. قرآن میں 4 جنتوں کے نام ہیں، میں نے بیان کیا. یہ فردوس ایک ہے. فردوس ہے، جنت النعیم ہے، جنت العالیہ ہے اور جنت العدن. یعنی کہ یہ 4 جنتیں ہیں. اور ان میں سے یہاں فرمایا کہ وہ یعنی کہ جو وارث ہوں گے فردوس کے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ. تو یہ تو ہو گئی مومنوں کی پہچان. جو مومن ہیں ان میں یہ کوالٹیاں ہیں. باقی تو بھی کافی ساری قرآن میں کافی ساری مومنوں کی اللہ پاک نے باتیں فرمائی، جس میں سے بہت بڑی بات ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ لیحکم بینہم اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقالوا سمعنا واطعنا. یعنی کہ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے، مومنوں کی بات یہی ہے کہ جب بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ وہ ان میں فیصل کرے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے تخلیق کیا انسان کو ست، یعنی نچوڑ سے، مٹی کے نچوڑ ست سے اس سے پیدا کیا. جس طرح ملی ہوتی ہے، ہم اس کو ملی بھی بولتے ہیں کچھ اس طرح کا، تو اس سے یعنی کہ پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس کو ہم نے لیس کی طرح بنا کر چھوڑا ایک محفوظ ٹھکانے میں. وہ اپنے ماں کے بطن میں جب وہ وہاں اس کو اللہ پاک نے ایک لیس کی طرح وہاں رکھا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ وخلقنا المضغۃ عظاما فكسفنا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. ابھی یہ جو تخلیق کا اللہ پاک نے قرآن میں 1400 سال بیان کیا، آج کے جو سائنٹسٹ ہیں اور جو ڈاکٹر مطلب جو حضرات ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کر حیران کن ہیں کہ کس طرح اس وقت جب کہ نہ کوئی اندر کوئی ایسی مشین تھی جس سے پتہ چل سکے کہ اندر کس طرح بچہ تیار ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ پاک نے یہ جو بیان کیا تو یہ ایک مطلب معجزہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ پاک نے بنایا ہے تم کو پہلے تو وہ اس نطفے سے، پھر ایک وہ علقہ سے، یعنی کہ یہ
چپکنے سے وہ ہوتا ہے، جیسے کہ جمع ہوا خون ہو۔ پھر بنایا ہم نے جمے ہوئے خون کو مدغہ یعنی کہ گوشت کی بوٹی۔ اللہ پاک نے پہلے تو وہ اس کو پہلے چپکتا ہوا بنایا، پھر اس کو بوٹی بنایا، پھر بنایا ہم نے بوٹی کو ہڈیاں، یعنی کہ بوٹی میں سے ہی اس کی ہڈیاں تیار ہوئیں۔ پھر پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت، یعنی کہ وہ پہلے تو وہ بوٹی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ بنی ہڈیوں کے اوپر، پھر وہ ان کے اوپر جو گوشت اور مسلز بننے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اٹھایا ہم نے اسے تخلیق دوسری، یعنی کہ دوبارہ وہ ایسے طریقے سے بن گیا، بالکل مطلب ریڈی ہو گیا جس طرح بچہ ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو سب سے اچھا ہے تخلیق فرمانے، جس نے سب سے پیاری تخلیق فرمائی۔ انسان دیکھ لے، ہر انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا آپ ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بدصورت بھی کیوں نہ ہو دوسروں کی نظر میں، خود کو وہ بہت اچھا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسی تخلیق ہے؟ تو اللہ پاک نے انسان کو اس طرح یعنی کہ وہ بنایا، اور ساتھ ہی فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، یعنی کہ پھر اس کے بعد وہ تو تخلیق ہوگی، ابھی اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر تم ضرور مرو گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ ابھی یہ یہاں بھی دیکھیں قبر کی نفی ہے، عذاب قبر کی نفی ہے، یعنی کہ موت ہوگی تو اٹھایا جانا کب ہوگا؟ قیامت والے دن۔ اللہ پاک نے قرآن میں بار بار یہی بات بیان کی، لیکن آج لوگوں کے عقلوں کے اوپر پردہ اتنا پڑا ہوا ہے، اتنا جھوٹ چھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو حق سامنے نظر نہیں آ رہا۔ وہ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا کی قبر یا عالم برزخ کو وہ عذاب قبر کا نام دیتے ہیں۔ ایسی کوئی بات قرآن سے بالکل نہیں وہ ہر چیز قرآن سے ٹکرا رہی ہے، قرآن کے مطابق نہیں۔ تو قیامت میں قرآن میں موت کے بعد اٹھائے جانا صرف قیامت والے دن ہے، اور یہی بات انجیل میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ موت کی حالت ہے، اور یہی بات تورات میں بھی ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو لہٰذا یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں جیسے کہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ ساتھ ہی فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور البتہ میں تحقیق یعنی کہ میں بنا چکا تمہارے اوپر 7 طریقے، طرائق، رستے اللہ پاک نے بنا دیے، اور نہیں ہیں ہم مخلوق سے غافل۔ دیکھیں انسان غفلت برت سکتا ہے، کہیں اللہ کے رستے سے ہٹ جائے، کہیں کچھ ہو جائے، اللہ کی ذات ایسی وہ ہر چیز کے اوپر یعنی کسی کے اوپر غافل نہیں، ہر چیز اس کے علم میں ہے، کوئی چیز سے وہ غفلت نہیں برت رہا۔ انسان سن بھی رہا ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف دھیان نہیں کر رہا، یہی غفلت ہوتی ہے، اس میں ڈوب جانا۔ جیسا کہ کسی نے کہا کہ لہروں میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بن۔ مطلب کہ اگر آپ غور کریں گے تو اپنے لیے ہر بندہ کرے گا، تو وہ سراغ زندگی کے پانے کے لیے اس میں ڈوبنا ہے، اس میں غور کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی اندازے سے، فَأَسْقَنَّاهُ، پھر ٹھہرایا اسے فی الارض، بیچ زمین میں، یعنی کہ پانی آسمان سے اندازے سے اتارا، پھر اس کو زمین پہ ٹھہرایا۔ دیکھیں نا پانی آتا ہے، کچھ تو ڈیموں میں اکٹھا ہو جاتا ہے، کچھ برف کی شکل میں جا کر پہاڑوں پہ کے اوپر جمع ہو جاتا ہے،
وہ پھر آہستہ آہستہ وہاں سے پگھل کر نیچے آتا ہے. تو کس طرح اللہ پاک نے ہر چیز کو جمع فرمایا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم لے جانے پر اسے البتہ قادر ہیں. یعنی کہ اللہ چاہے تو یہ پانی جو اللہ پاک نے جمع کیا ہے اس کو خشک بھی فرما دے، پانی رہے ہی نہیں. پھر کدھر جائیں گے؟ ایسی جگہیں دنیا میں موجود ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا. صحرا کو دیکھ لو. تو یہ چیزیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اس میں کوئی وہ مشکل ہے اللہ کے لیے. اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اور ساتھ ہی فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. تو یہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ پاک گنواتے ہیں قرآن میں، جیسا کہ یہاں پھر فرمایا اور پھر پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے اسی میں، یعنی کہ اسی زمین میں تمہارے لیے کیا کیا، پیدا کیا جنت. ابھی یہاں دیکھیں جنت کا لفظ ہے. یہ جنت جب بھی لفظ آتا ہے یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا وہ اوپر والی جنت. جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ، باغات. تو اللہ پاک نے ہمارے لیے پیدا کیے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے. تمہارے لیے ان میں پھل ہے، یعنی کہ ان باغات میں ہمارے لیے اللہ پاک نے پھل. لیکن کتنا وہ اس میں، آپ ویسے ایک شربت پینا چاہیں تو اس کو کس طرح گھولنا پڑتا ہے پانی میں. تو یہ دیکھیں یہ اللہ پاک نے ان چیزوں کے، جیسے کہ انگور ہو گئے اور یہ دوسرے تیسرے فروٹ ہیں، ان کے اندر اللہ پاک نے ایسا بہترین جوس رکھا ہے، پانی رکھا ہے. تو وہ ہم پیتے ہیں تو لطف اندوز ہوتے ہیں اس سے ماشاءاللہ. تو یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کا ہی شکر کرنا ہے. تو فرمایا پھل بنائے بہت سے اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی کہ کھاتے بھی ہیں ہم چیزیں، اور بھی ایسی چیزیں ہیں. تو فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. یعنی کہ ایک درخت جو نکلتا ہے طور سین، یعنی صحن میدان میں، یعنی کہ ایک ہموار زمین میں اگتا ہے، اور ساتھ چکنائی کے اور سالن کے. وہ خود اس میں چکنائی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ آئل بھی ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر وہ سالن بھی ہوتا ہے. اس کا ذائقہ اس طرح کا ہے کہ جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ کو جس طرح اس میں نمک بھی موجود ہوتا ہے اور چیزیں بھی، سارا کچھ اس کے اندر ہے. ایسا وہ اللہ پاک جس کو زیتون ہم بولتے ہیں. تو جب ہم کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا، جس طرح مطلب سالن کا ذائقہ ہوتا ہے جس میں نمک بھی موجود ہوتا ہے اور اتنا پیارا اس کا ذائقہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر وہ چکنائی بھی ہوتی ہے، وہ خود سالن ہے. آپ اس کو ایسے ہی لے کر، جس طرح پیاز ہم خالی روٹی سے کھا سکتے ہیں، اس کو بھی ہم اگر اس طرح کھائیں تو ہم کو کوئی وہ دوسری سالن کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وہ اللہ کی وہ یعنی کہ نعمت ہے کھانے والوں کے لیے. جہاں فرمایا کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک جو مویشی ہیں ان میں تمہارے لیے سبق ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے. جیسا کہ ان کے پیٹوں میں دودھ ہے، اللہ پاک ہم کو ان سے پلاتے ہیں دودھ. دیکھیں نا وہ گوبر سے نکل، یہاں بھی فرما دیا یعنی کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور ان میں تمہارے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. یہ تو ایک ہے کہ ہم اس سے دودھ پیتے ہیں، اس میں دودھ بھی نکلتا ہے، دہی بھی بناتے ہیں ہم، مطلب مکھن بھی وہاں سے نکلتا ہے، گھی بھی وہاں سے نکلتا ہے. اس کے بعد کھویا وغیرہ، یہ سارا چیزیں ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ سب یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور ان میں اس کے علاوہ بھی ہمارے فائدے ہیں. ان کے چمڑے ہمارے کام آتے ہیں، ہم ان کے اوپر مطلب سواریاں کرتے ہیں، کہاں سے کہاں جاتے ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے ہم ان سے لیتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہیں کو ہم کھاتے بھی ہیں. فرمایا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوتے ہیں. یہاں پھر کیا فرما دیا، یعنی کہ ان پر بھی اور کشتیوں پر ہم سوار بھی ہوتے ہیں. تو یہاں بھی بات آ گئی سب جانوروں کی. یہ دیکھا انعام کا لفظ کہا تھا، تو انعام کے اوپر اگر ہم سوار ہوتے ہیں تو وہ لازمی کی بات ہے. ہم گائے کے اوپر تو ہم سوار نہیں ہوتے، ہم تو گدھے کے اوپر سوار ہوتے ہیں.
یا گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں یا کچر کے اوپر سوار ہوتے ہیں. تو یہاں یہ سب چیزیں مکس کر دی. تو فرمایا اور اگر ہم چلے جائیں وہاں کینیڈا کے ایریا میں، وہاں جہاں بہت زیادہ برفیں پڑی ہوتی ہیں، تو وہاں وہ کتوں کے اوپر سواری کرتے ہیں. کتوں کی ایک پوری لین بندی ہوتی ہے، انہوں نے پیچھے ان کی سواری ہوتی ہے، جیسے ہم ٹانگا بولتے ہیں جسے، اس ٹائپ کا وہ ٹانگا ایک ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یعنی کہ یہ تو پہنچا چکے، یعنی کہ یہ جو چیزیں اللہ پاک نے نعمتیں گنی ہیں، یہ ساری ہم ان کو یوز ٹو کرتے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کی نعمتیں ہیں. تو آج ہمارا اختتام یہیں 22 نمبر آیت پر ہوگا انشاءاللہ. پھر آگے یہاں سے انشاءاللہ شروعات ہوگی. السلام علیکم.